کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہے وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی پہ، اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، دیکھیں کہ گناہ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے، اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے، سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو۔ اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے، اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے، اسی طرح گناہ ہے، آپ اس کے قریب جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو، نقصان آئے گا ہی آئے گا، تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اثرات کیا ہیں، سم آف دی کانسیکوینسز آف سن، ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہیں یہ کانسیکوینسز، 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں، کانسیکوینسز، تو موٹیویشن آ جاتی ہے اس سے بچنے کی، اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا، جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ نالج لائٹ ہے، نور ہے، گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے۔ اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے، یا مجھے کچھ چیز یاد تھی، قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے، تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے، اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور بالکل نکل گیا ہے دل سے، تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے۔ دوسری چیز، رزق کا چھن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے، لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے، تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا، جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے، نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ A man is deprived of provision because of the sins that he commits۔ انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے، وہ تو موجیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو پلاٹ بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے: فائنینشیل ویلتھ، ایموشنل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو۔ ایموشنل ویلتھ کیا ہے؟ ذہنی سکون، وہ بھی رزق ہے، غنا، ٹھیک ہے، دل میں ایک سیٹسفیکشن۔ اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول، اینگر مینجمنٹ اچھی، اخلاق اچھا، یہ ایموشنل ویلتھ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے، اولاد دی اللہ نے، اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ، اور نیک اولاد ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ لوئل لوگ جمع ہو گئے، تو وہ بھی رزق ہے۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ٹائم میں برکت ہے۔ تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے، ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت۔ سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ، ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار ہیں اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو، تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت سٹریس ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت منہ پہ شکایت ہے، تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، کبھی گھٹا کے دیتا ہے، اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹیٹی میں سے، کبھی کم کر دیتا ہے، جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 3،
اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی، سینس آف ایلینیشن، جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے، اللہ معاف، بلکہ سب سے سیریس بات ہے یہ، جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹینس فیل کریں اور الون فیل کریں. دنیا کی سب سے بڑی لونلینس، سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری ہے. ٹھیک ہے، تو گناہ وہ اس ڈسٹینس کو انکریز کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ، ظاہر ہے فرشتے اس کے ارد گرد نہیں ہوتے، فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے، رحمت نہیں ہوتی اللہ کی، لیکن امید ہوتی ہے، امید بہت ہے. اللہ گناہ گاروں کو ہی معاف کرتے ہیں، آبویس سی بات ہے. اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بندہ نکل آئے اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے. ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اللہ سے مدد مانگوں، میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں، کام اسراف کر چکا ہوں گناہوں کے، اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے، گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے استغفار کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، تاکہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں. خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ سب سے خوبصورت، سب سے ہیلدی ریلیشن ہے، سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے. ٹھیک ہے، یہ چوتھی چیز، things become difficult for him so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult. کام مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. میں نے جیسے کہا رزق میں تنگی آ جاتی، اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا کام کوئی تھا، ہونے لگا تھا، ایک دم مشکل بن گیا، رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع پہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اسلاف تھے، سلف تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے. تو انہوں نے ایک کرسچن عورت تھی، اس سے انہیں محبت ہو گئی، بہت خوبصورت عورت تھی وہ، تو ظاہر خوبصورتی کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے. اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پالو گے. تو وہ جو سلف تھے انہوں نے بات مان لی، اللہ معاف کرے، ہی لیفٹ اسلام فار دا سیک آف وومن، اس سے امپریس ہو. اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی، سورہ حج کی، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، آخرت میں بھی خسارے والے ہیں. تو وہ اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا ہے. انہوں نے توبہ کی اور واپس آئے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے، بڑے بڑے ٹیچرز بنے، دیندار لوگ بنے، ان بہت ڈارکنس میں تھے، بہت زیادہ. جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے، امام بخاری کے ٹیچر، شرابی تھے، شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک دن امام الشابی آئے، جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، گدھے پہ سوار تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، گدھے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہوا ہے. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا عبداللہ بن مسلم نے، شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے، کہتے ہیں بھئی کون ہو تم، لوگ تمہارے گرد جمع ہو رہے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ امام الشابی نے کہا جی میں محدث ہوں. انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے؟ امام الشابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے. تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا مجھے بھی سنا، دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے. شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہی موقع تھا، وہ بے شرمی سے آیا تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کرنا کر. تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی، ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے استاد، ٹھیک ہے، حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. فضیل بن ابن ایاد، آپ ان کے کبھی کوٹ سرچ کریں، فضیل ابن ایاد،
FUDAYL ابن IBN ایاد IYAD گوگل پہ. اتنے خوبصورت کوٹس ہیں ان کے, یہ اسلاف میں سے ہیں, 11ویں صدی 12ویں صدی میں سے ہیں غالباً. ان کی سٹوری آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. ان کی سٹوری کیا ہے؟ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ پتہ نہیں بندے بھی شاید مارے ہوں گے انہوں نے. ان سے سارے ڈرتے تھے حجاز کے علاقے میں, وہیں عرب علاقے میں. تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا جی کہ لوگ ان کے بارے میں نا باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے کہ دیکھو آج رات سفر نہ کرو, فضیل اور اس کا قافلہ اٹیک کر دے گا تم پہ, سب کچھ لے جائے گا. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ دیکھو لوگ مجھ سے اس طرح پریشان ہوتے ہیں. لیکن خیر اس ٹائم نہیں چھوڑا, اس چیز کو کنٹینیو کیا. ایک دن اپنی محبوبہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے, ان کو ایک لڑکی پسند تھی, تو دیواریں پھلانگتے ہوئے دیکھنے اسے جا رہے تھے اپنی محبوبہ کو. تو راستے میں ایک گھر سے جب دیوار پھلانگتے ہوئے گزرے تو ایک بندہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا, اور وہ اس میں اونچی یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ حدید کی آیت ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایمان والوں کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے رجوع کر لیں. اور بس یہ آیت دیکھیں نا, ایک موقع ہوتا ہے. یہ آیت ایسا ان کے دل پہ ہٹ ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت کہا کہ اللہ بس اب میں اس زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک ڈیسیجن ہی ہوتا ہے نا, اور استقامت اللہ دے دیتا ہے. زندگی کو چھوڑا. اور فضیل ابن ایاد ایک نام ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی ان پہ سرچ کریں تو کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک صحابی تھے, دیکھیں وہ شراب کے عادی تھے, وہ بہت مزاقیہ تھے, اللہ کے نبی کو بہت ہنساتے تھے. تو ہر بار حد پنشمنٹ ملتی تھی انہیں, کوڑے پڑتے تھے, شراب کی جو سزا ہے بار بار آتے تھے. تو ایک بار جو ہے کوڑے پڑ رہے تھے تو غالباً حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ, اللہ کی لعنت, اس پہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو, یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ, ٹھیک ہے, نہیں چھوٹ رہا اس سے, ایک گناہ ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, کچھ گناہ اللہ ٹرائی کرتا ہے انسان کو, وہ اس سے نہیں چھوٹ رہے ہوتے, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایفرٹ زیادہ کرے, بندہ اس سے تعلق زیادہ قائم کرے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں چھوٹ رہا ہے اس کا مطلب اس کی ایفرٹ یا اللہ سے دعا کم ہے یا اللہ سے تعلق اس کا کم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو وہ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے, اسی لیے اللہ اسے بار بار واپس لاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں اس کے لیے ڈیفیکلٹ بن جاتی ہیں, جو گناہوں کی وجہ سے چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. نمبر 5, the sinner will find darkness in the heart which he will feel just as he feels the darkness of night. یہ ہے ڈیموٹیویشن اور ہوپ لیسنس. یہی تو شیطان چاہتا ہے. دیکھیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا دھبا پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, برائی برائی نہیں لگتی, پھر انسان جو مرضی کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ حدیث یاد رکھیں, پریکٹیکل سلوشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, برے عمل کو فوراً سے اچھے عمل سے ریپلیس کر دو, اس سے پہلے وہ دھبا بڑھ جائے. تو نو میٹر انسان کسی بھی گناہ میں ہے, فوراً وضو کرے, 2 رکعت پڑھے, کم از کم اپنے آپ کو پش کرے, استغفار کر لے, اللہ سے بات کر لے, ٹھیک ہے, لیکن گیو اپ نہ کرے. گیو اپ کر دیا تو وہ بڑھتا جائے گا, پھر انسان گیا, پھر اس کو نہیں سمجھ آئی. تو اس ڈارکنیس کو روکنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے, اور وہ لائٹ ہے گناہوں کو چھوڑنا. نہیں تو یہ لائٹ بڑھتی, یہ ڈارکنیس بڑھتی جائے گی, اور یہی تو ایک برا اثر ہے گناہوں کا کہ انسان نا پھر ڈارک فیل کرتا ہے اپنے دل میں, اس کو برے بھی خیالات آتے ہیں, اس کو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ یہ انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ جس انسان کے دل میں ڈارکنیس آ جاتی ہے اس کا ویژن چلا جاتا ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا سمن بکمن امیون کہ یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. ویژن چلا گیا, سماعت کی پاور چلی گئی, ٹھیک ہے, دیکھنے کی پاور چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ سینس کا جو کلاؤڈ ہے, جو ڈارک کلاؤڈ ہے, غمام جسے کہتے ہیں, سینس کا ڈارک کلاؤڈ, وہ ایسا اس پہ چھا گیا, حاوی ہو گیا کہ اس نے اچھائی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. تو ایک یہ اس کا ویژن بلاک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی کنفیوژن انکریز ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایمانی حالت کم ہوتی ہے نا گناہوں کی وجہ سے,
تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کے بارے میں سوالات بڑھ جاتے ہیں، تقدیر کے بارے میں کویسچنز آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ عجیب و غریب خیالات انسان کو آنے لگ جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی، وہ ڈارکنیس کی وجہ سے. اسی لیے یہ تو میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ جب علم کو بڑھایا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو وہ آنسر خود ہی سالو ہو گئے، کسی سے پوچھنے بھی نہیں پڑے. کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس وہ کویسچنز اوریجنل تھے ہی نہیں، وہ صرف ڈارکنیس کی وجہ سے ایک وسوسہ تھا، اور وہ وسوسہ حل ہو گیا الحمدللہ. جبکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے توبہ کرتا ہے، اور پھر ڈارکنیس انہوں نے ابن قیم نے کہا چہرے پہ بھی آ جاتی ہے. اللہ معاف کرے، چہرہ مرجھا جانا، ٹھیک ہے. یہ تو باقی لکس تو اللہ نے بنائی ہیں، ہم لکس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گناہوں کی خاص جو ہے نا وہ ڈارکنیس اللہ معاف کرے چہرے پہ آ جاتی ہے. تو وہ بھی انہوں نے مینشن کی. پھر عبداللہ بن عباس، ابن عباس کا بڑا ہی زبردست کوٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا کوٹ سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھتا، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو ناک پر بیٹھ جائے اور وہ یوں اڑا دے مکھی کو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی گناہوں کے اثرات ہیں کہ بڑے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگنا. اس میں بھی تزکیہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، واپس آنا پڑے گا.